منگول تاریخ میں آج تک اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا تھا۔ اپنی طاقت بڑھنے کے بعد چنگیز خان نے شمالی چائنا پر حملے کا پلان بنایا۔ یہ مہم 6 سال تک جاری رہی۔ 50,000 خطرناک منگول جنگجوؤں کے ساتھ اس نے صحرائے گوبی کو پار کیا اور دیوار چین کے گرد گھوم کر شمالی چائنا کی طرف سے اپنے حملے کا آغاز کر دیا۔ رستے میں کئی چین مخالف لشکر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ منگول اپنے رستے میں آنے والے ہر گاؤں اور علاقے میں بے رحمی سے قتل عام کرتے گئے۔ جس علاقے کو بھی یہ فتح کرتے جاتے وہاں پر خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ تو یہ جانوروں والا سلوک کرتے۔ ہر شہر، ہر عمارت اور بازار کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ کئی علاقوں کے محاصر کے دوران جب اس کے سپاہی مختلف وباؤں سے مر جایا کرتے تھے تو ان کی لاشوں کو منجنیقوں کے ذریعے ان قلعوں کے اندر پھینک دیا جاتا تاکہ اس شہر میں بھی وبا پھیل جائے۔ کتنی ہی جگہوں پر قلعہ بند علاقوں میں وہ عام لوگوں کی لاشوں کی دیوار بنا کر ان قلعوں میں گھس گئے۔ ہر جگہ انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنی آرمی کو جدید چائنیز علاج و معالجہ کے طریقے اور بارود کا استعمال بھی سکھانا شروع کر دیا، جس سے اس کی آرمی کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے بیجنگ میں اپنی حکومت مستحکم کرنی شروع کر دی۔ منگول ایک ان پڑھ اور وحشی قوم تھی، لیکن چنگیز خان کورٹ سسٹم اور لا اینڈ آرڈر کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے اپنی اسٹیٹ کے قوانین لکھوائے اور مختلف علاقوں میں جاسوسی کی غرض سے قاصد بھیجنے شروع کر دیے، جس میں چند جاسوس فارس یعنی پرشیا کی طرف بھی بھیجے گئے۔ اس کے جاسوس انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے۔ وہ ایک دن میں 125 میل تک کا سفر طے کر لیتے تھے۔ 1218 میں ایک جاسوس فارس سے ایک عجیب و غریب پیغام لے کر آیا۔ وہ پیغام تھا چنگیز خان کے ایک جاسوس کا کٹا ہوا سر۔ اس حرکت پر چنگیز خان غصے سے پاگل ہو گیا اور 2 لاکھ کی آرمی کے ساتھ ایران یعنی فارس پر حملہ کر دیا۔ ہر وہ علاقہ جو ہتھیار نہیں ڈالتا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ 10 لاکھ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے ہلاک کر دیے گئے۔ چنگیز خان کا یہ شیطانی فلسفہ تھا کہ میں خدا کا عذاب ہوں اور جو لوگ میرے ہاتھوں مارے جاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اسی لیے خدا ان کو میرے ہاتھوں سزا دیتا ہے۔ چنگیز خان ایک شدت پسند اور قوم پرست آدمی تھا، جس کے نزدیک منگولوں کے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ جب اس نے ایران میں شاہ محمد کے مسلمان علاقوں پر حملے شروع کیے تو شاہ محمد کی فوجیں قلعہ بند ہو گئیں۔ اس نے دریا پار کرنے کے لیے قیدیوں کو لاشوں کے پل کے طور پر استعمال کیا اور آگے بڑھنے کے لیے قیدیوں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ ایران کی فتح کے بعد اس نے یورپ پر حملہ کیا۔ جب وہ یورپی گناہ گار عورتوں اور بچوں کو سزا دے چکا تو اس کی سلطنت سکندر یونانی کی سلطنت سے 4 گنا بڑی اور رومن سلطنت سے 2 گنا بڑی ہو چکی تھی۔ مگر اس سب کے بعد بھی چنگیز خان کی شیطانی روح کو سکون نہ ملا۔ چنگیز خان آب حیات کی تلاش میں تھا کہ اس کی زندگی کبھی ختم نہ ہو تاکہ وہ اپنی سلطنت کو لامحدود کر سکے۔ بلاخر 1227 میں خدا کا یہ خود ساختہ عذاب گھوڑے سے گر کر خود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اس کو ایک نامعلوم مکان پر دفن کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کی آخری رسومات ادا کی تھیں ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ اس جگہ کی معلومات کسی کو نہ ہو سکیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کو دفن کرنے والوں پر بھی خدا کا عذاب ٹوٹ پڑا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی ایسی معلومات کے لیے بیل آئیکن دبا کے آل کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔